السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، قیامت خود بتائے گی قیامت آنا کیوں ضروری تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ والی پکچر دیکھیں۔ اس کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب فرما دیں۔ میرے معزز ناظرین، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا یہ واقعہ جسٹ 1-2 دنوں سے ہوا ہے کہ ایک سکے بھائی نے اپنی سکی بہن کو قتل کر دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا بنی اور باپ سامنے دیکھ رہا ہے۔ تو اس پکچر کو ذرا دوبارہ دیکھیں۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت آنا کیوں ضروری تھی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی تھی ان میں سے ایک واقعہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہمارے پاکستان میں ہوا ہے کہ سکے بھائی نے کس بنیاد پہ اپنی بہن کو اس نے مار ڈالا، اور سکا باپ وہ سامنے دیکھ رہا ہے، اور باپ نے پھر کیا کیا ہے بھی جب اس نے بہنوں کو مار دیا ہے، پھر آخر میں جب اس لڑکے کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کو پانی پلا رہا ہے باپ۔ تو میرے معزز ناظرین، آپ 1450 سال پیچھے چلے جائے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ختم نبوت، آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا نا، اس وقت جو کفار مکہ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور دفن کر دیتے تھے، اور یہ والی صورتحال وہ کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ رسول ہم نے پڑھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود افسوس کے ساتھ یہ خبر سننے میں آ رہی ہے کہ سکے بھائی نے اپنی سکی بہن کو مار دیا۔ اس کے پیچھے جو بیسک وجہ بیان کی جا رہی ہے وہ ہے بے پردگی، کہ بھائی کا بیان یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو بہن تھی وہ بے پردگی، ناجائز تعلقات۔ تو اس میں ایک نکتہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کاش ہمارے معاشرے میں کاش قرآن و سنت کا فہم ہوتا، تو قرآن و سنت کا اگر ہمارے اندر فہم آ جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ہم مسلمان بھی ہیں، اس بھائی نے اپنی بہن کو مارا، وہ بھی مسلمان کلمہ گو۔ ایک چیز کی کمی جو دیکھنے کو آ رہی ہے وہ ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک دین اسلام کا پرچار تو ہوگا، لیکن دین اسلام کی کمی دیکھی جائے گی۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ سب سے جو بیسک معاملہ وہ ہے قرآن و سنت کے فہم کی کمی، کہ جس معاشرے کے اندر آقا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بھی اس طرح کے معاملات کہ جو کفار مکہ کیا کرتے تھے وہی معاملات ملک پاکستان میں مسلمانوں میں دیکھے جا رہے ہیں، کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر سکے بھائی نے اپنی سکی بہن کو مار دیا، اور باپ سارا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، اس میں آپ کے نام جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ذمہ کام ہماری نسلوں کے حوالے سے وہ ہے قرآن و سنت کا فہم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا پہنچا دینا۔ اور جب سے مسلمانوں نے آقا کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو پھر دن بدن ہمیں رسوائی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ واقعی بڑا پرزور، پرمذمت اور بڑا اور یہ دکھ درد والا معاملہ تھا۔ تو اس میں پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں آپ کے نام ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم کم از کم غور کریں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کے پیش نظر ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ مسلمانوں میں کبھی زوال نہیں آیا، کبھی بھی زوال نہیں، لیکن آج کا مسلمان دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کا مین جو ریزن، جو مین ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تعلیمات کو فراموش کر دینا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دینا۔ تو میرے معزز ناظرین، ہم بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنی اولادوں کے اندر ان کو فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کے جو ایک واقعی بڑے پرزور مذمت والے معاملہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے گناہونی معاملات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ۔